بابل ہوائے بابل ہوائے اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الولادہ الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بآواز بلند صلوات. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، واجبات ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور وقت کے امام میں جلد از جلد ظہور فرمائے، اور جن بانیان مجلس کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے خداوند متعال ان کے درجات بلند فرمائے، شفاعت محمد آل محمد نصیب عطا فرمائے، اور ان کو قبر عذاب سے محفوظ فرمائے، سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے واسطے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہیں. احرام خلوص میں ملبوس نغمہ لبیک گنگناتے ہوئے محو طواف میں مصروف اللہ کی حمد کرتے ہوئے افعال حج کو انجام بجا لاتے ہوئے الفاظ حاجیان کی حمد پیش کر رہا ہوں اس حکمت مآب کی عظمت مآب بارگاہ میں کہ جو کرۂ ارض میں دم بھرنے والے بنی نوع انسان کو گونچوں کے ناز سے اکٹھا کر کے اپنے محلے میں بلوا کر ایک کچے پتھر کے گرد چکر کٹواتا ہے اور پتھر پر دوڑاتا ہے اور پتھر پر پتھر مروا کر بتاتا ہے کہ میرے پیاروں کی یاد بدعت نہیں، میری سنت ہے. لیکن اگر کسی کو بغض علی کی پتھری ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت غدیر کے پتھریلے چوک پر آسمان سے پتھر بھیج کر بندہ مار کر بتاتا ہے کہ ہم بغض علی میں صحبت محمد کی بھی رعایت نہیں کرتے. سامعین گرامی قدر انشاءاللہ توجہ ہوگی آپ حضرات کی، زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو. اللہ رب العزت اپنے لا ریب نبی کے لیے لا ریب کتاب میں فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت حجۃ الوداع کے بعد نازل ہوئی. رسول گرامی قدر نے تبلیغ کی، تکلیفات سہیں، مشکلات سہیں، ہر تکلیف برداشت کی، تو لوگ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہمارے لیے تکلیفات سہی ہیں، ہمارے لیے پریشانیاں سہی ہیں آپ نے، تو ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. توجہ ہے انشاءاللہ، ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. تو رسول گرامی نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کچھ نہ کچھ لیں ہم سے ضرور، ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. ہیرے جواہر لے کر آئے، مال و دولت لے کر آئے، بہت کچھ لے کر آئے، بہت اصرار کیا انہوں نے. تو رسول گرامی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اتنا اصرار کرتے ہو تو میں وحی کا انتظار کرتا ہوں، جو وحی ہوگی میں وحی کروں گا. اللہ کے حبیب پر وحی نازل ہوئی. رسول گرامی کو کہا گیا کہ اے رسول، اے حبیب، تم ان سے کہہ دو کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اگر یہ دینا چاہتے ہیں آپ کو تو ان سے کہیں کہ دیکھیں، یعنی رسول گرامی نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا،
اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول گرامی جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، کیونکہ اس چیز کی آیت گواہ ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ نبی پاک جو کچھ بھی کرتے ہیں فعلاً ہو یا قولاً ہو، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ رسول گرامی نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ان لوگوں نے اصرار کیا، رسول گرامی کے پاس آئے تو اللہ رب العزت نے وحی نازل کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول، اے حبیب، ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے تمہیں کچھ نہیں چاہیے، اگر یہ اصرار کر رہے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ تمہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ تم دینا بھی چاہتے ہو اگر کچھ تو صرف اور صرف ایک ہی چیز دو۔ وہ کون سی چیز ہے؟ رسول گرامی کہتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے تم سے ایک ہی چیز مانگی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ کچھ بھی نہیں چاہیے، مودت اختیار کرو میرے قرابت داروں سے۔ کیونکہ وہ آئے رسول گرامی کے پاس، رسول گرامی کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے پاس ہر وہ برائی تھی جس کو ہم انجام نہ دیتے ہوں، ہر برائی کرتے تھے ہم، زناکاری موجود تھی، جواگری موجود تھی، شراب خوری موجود تھی، جھوٹ بولتے تھے، دھوکے بازی کرتے تھے، حتیٰ کہ بیٹیوں کو زندہ درغور کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا ہے۔ تو رسول گرامی نے اللہ کے حکم سے ان کو یہ بتایا کہ تم اگر دینا چاہتے ہو تو صرف اور صرف ایک ہی چیز دو۔ وہ کون سی؟ کہ میرے قرابت داروں سے تم کیا اختیار کرو؟ مودت اختیار کرو۔ توجہ ہے انشاءاللہ، مودت اختیار کرو۔ اب اس آیت میں دو لفظ ایسے ہیں کہ جن کی وضاحت مطلوب ہے۔ ایک یہ مودت، دوسرا قربہ۔ اب قربہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہماری عام ماحول میں اور معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو پوزیشنیں ہوتی ہیں، یعنی فرسٹ پوزیشن ہوتی ہے، سیکنڈ ہوتی ہے، تھرڈ ہوتی ہے، اور کیٹیگری بنائی جاتی ہے، فرسٹ کیٹیگری ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے۔ تو عربی گرامر میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ یہاں کیا استعمال کیا گیا؟ قربا۔ اس کی فرسٹ کیٹیگری کیا ہوگی؟ قریب، اور سیکنڈ کیا ہوگی؟ اقرب، اور بالکل آخر میں کیا ہوگی؟ قربا۔ لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ عربی میں جو تھرڈ ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، لیکن ہمارے اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو وہ جو پہلے ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ فرسٹ ہوتی ہے تو اسے اعلیٰ کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کے بالکل عکس ہے، یعنی جو تھرڈ ہے قربا اسے اعلیٰ کا درجہ دیا جاتا ہے، سب سے بہتر، یعنی وہ کوالٹی کون سی ہے؟ آخر والی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قربا۔ اب اور بھی آسان کروں آپ کے لیے کہ مثلا میں علی عباس بھائی کے لیے کہوں کہ بھائی یہ میرے کیا ہیں؟ قریب ہیں، یہ کیا ہو گئے؟ قریب۔ اور اس کے بعد منتظر بھائی کے لیے میں کہوں کہ بھائی یہ اقرب ہے میرے لیے، اور اس سے بعد ضمیر بھائی کے لیے میں کہوں گا کہ بھائی قربا۔ دوسری تفصیل ہوگی قربا کا مطلب کیا؟ یعنی بالکل متصل ہونا، علیحدگی نہ ہو، بالکل متصل ہو، علیحدگی نہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قربا۔ اسی طرح دوسرے الفاظ بھی آپ بنا سکتے ہیں، صغیر اصغر اور صغرا، کبیر اکبر کبرا، اس طریقے سے یہ گرامر ہے۔ تو ایک لفظ کیا ہوا؟ قربا۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ قربا، یعنی سب سے، رسول کرام نے کہا کہ جو میرے قرابت دار ہیں لیکن سب سے جو قریب ترین ہیں ان سے مودت اختیار کرو۔ ہماری شیخ صدوق میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور رسول گرامی سے پوچھا گیا، تفسیر بہت ساری موجود ہے، تفسیر صافی موجود ہے، تفسیر مجمع البیان میں رسول گرامی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو رسول گرامی نے نام گنوائے اور بتائے کہ وہ کون کون ہے۔ رسول گرامی نے کہے کہ پہلے قرابت دار اگر دیکھا جائے تو میری فاطمہ ہے، دوسرے علی ہیں، تیسرے حسن اور چوتھے حسین ہیں۔ یہ 4 قرابت دار ہیں میرے، ان سے مودت اختیار کرو تم لوگ۔ اور دوسری حدیث میں بھی موجود ہے، روایت میں موجود ہے کہ رسول گرامی نے فرمایا، جب رسول گرامی سے پوچھا گیا کہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، تو رسول گرامی نے فرمایا اقرب الناس الی فاطمہ، سب سے قریب ترین اگر میرے کوئی ہے تو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ جلدی کرتا ہوں اور آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ مودت۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے 1-2 چیزیں میں بیان کروں۔ مودت سے پہلے ہوتی ہے ایک محبت۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت مثلا ایک سادہ سی مثال دے دوں کہ ماں کی اولاد سے محبت ہوتی ہے، خدا نہ کرے، خدا
ہر بچے کو اپنی ماں کے لیے سلامت رکھے، لیکن اتفاق سے اگر جوان بیٹا ماں کا انتقال کر جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے؟ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے عزیزان، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور وہ روتی رہتی ہیں، لیکن 5 مہینے 6 مہینے سال 2 سال 7 سال 8 سال زیادہ سے زیادہ 10 سال روتی رہتی ہیں، لیکن وہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسری کیا ہوتی ہے؟ انس کسے کہتے ہیں؟ یعنی حضرت اویس کرنی نے رسول گرامی کو دیکھا نہیں تھا، صرف اوصاف سنی تھی، اوصاف سن کر حضرت اویس کرنی رسول گرامی کے عاشق بن گئے تھے، اسے انس کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ مودت۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ سادہ سی مثال جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ مچھلی کی پانی سے مودت ہوتی ہے، محبت یا انسیت نہیں ہوتی اس سے، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ مودت ہوتی ہے۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ کہ یعنی اس کے بغیر زندہ نہ رہا جا سکے، اگر چلا بھی جائے تو اس کے باوجود اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے ظاہری، لیکن وجود ختم ہونے کے باوجود بھی اس سے وہ مودت ختم نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی ہے۔ مچھلی، اگر کوئی مچھلی مارتا ہے، مچھلی مارنے والا لایا بازار میں کوئی خرید فروخت کر کے لے کر گیا اپنے گھر میں لے کر آیا، اسے پکایا اور کاٹا، یہ وہ دیگچے میں پکایا، پکانے کے بعد بندے نے کھا لیا، کھانے کے بعد کیا ہوا کہ پھر بھی انسان کو پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی کی طلب ہوتی ہے۔ یہ پانی کی طلب کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی، بلکہ یہ مچھلی ہے جو اسے مجبور کر رہی ہے کہ مجھے پانی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ مودت۔ رسول گرامی نے کہا کہ مودت اختیار کرو میرے قرابت داروں سے، جو میرے سب سے قریب ہیں ان سے مودت اختیار کرو۔ یہ مچھلی ہو گئی۔ عزیزان کریم توجہ چاہوں گا، دوسری مثال، ایک سادہ سے مثال دینا چاہوں کہ حضرت میثم تمار، ان کی فضیلت آپ جانتے ہیں، مولا کے نزدیک ان کی کیا فضیلت تھی؟ بہت فضیلت تھی، اتنی فضیلت کہ امیر المومنین یعنی ان کے دکان پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت میثم کو اگر کوئی کام ہوتا تھا وہ کام پر چلے جاتے تھے، حضرت میثم کی دکان امیر المومنین چلاتے تھے۔ یہ میثم، اور حضرت میثم کو جب کہا امیر المومنین نے کہ تمہیں میری محبت میں اس کھجور کے درخت پر لٹکایا جائے گا، اگر ہم یہاں ہوتے اس جگہ پر، میثم کی جگہ پر، تو پریشان ہو جاتے، شاید جس طرح بھی پریشان بیٹھے ہیں، پریشان ہو جاتے کہ مولا یہ یعنی اس کھجور کے درخت پر ہمیں لٹکایا جائے گا۔ ہم کیا کرتے؟ ہاں بھائی مولا بیٹھے ہیں، ابھی جب چلے جائیں گے تو درخت ہی اکھاڑ دیں گے، کاٹ دیں گے درخت، تو نہ رہے گا درخت اور نہ ہی ہمیں موت بھی آئے گی، اس پر لٹکایا جائے گا۔ لیکن یہ معرفت تھی عزیزان، یہ حضرت میثم کی معرفت تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت میثم نے کیا کیا؟ حضرت میثم نے اس درخت کو پانی دینا شروع کیا، بڑھتا ہوا۔ ایک دو جملہ آپ کی بیداری کے لیے کہ مودت امام صادق آل محمد کا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ امام صادق آل محمد فرماتے ہیں ان وجد مودتنا فلیشکر امی، کہ اے ہمارے چاہنے والوں اگر تمہارے دلوں میں ہماری مودت ہو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ امام صادق آل محمد فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے دلوں میں کبھی بھی، تمہارے ذہنوں میں کبھی بھی یہ خیال آئے کہ یہ جو محبت، یہ جو مودت تمہارے دلوں میں ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے، امام فرماتے ہیں نہیں، جب بھی تمہارے خیال میں، تمہارے ذہنوں میں یہ خیال آئے کہ یہ محبت تمہاری وجہ سے ہے، یہ مودت تمہاری وجہ سے ہے، اپنے گھر جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کر کہ تیری بڑی مہربانی کہ ابا کے حق میں خیانت نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان بڑی مہربانی، سلامت رہے، زندہ و سلامت رہے۔ علی کی محبت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک دوسرا جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، علی کی محبت کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے، علی کی محبت کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے، بس ایک ہی شرط ہے کہ باپ ایک ہو اور ماں نیک ہو۔ علی کی محبت ایسے ہی نہیں مل جاتی، علی کی محبت ایسے ہی نہیں مل جاتی، اور علی کی محبت باپ کی میراث سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔
جی عزیزان گرامی، یہ مودت حضرت میثم تمار، ان کو جب یہ مولا نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ انجام دیا جائے گا، اور وہ دن بھی آ گیا، ابن زیاد ملعون کو اس کے پاس حضرت میثم کو بلوایا گیا، اور حضرت میثم کو کہا گیا کہ تم محبت علی کو چھوڑ دو۔ سنیں گے میثم نے کیا جواب دیا؟ میثم تمار کہتے ہیں کہ میرے بس میں نہیں کہ میں علی کی محبت کو چھوڑ دوں۔ اس نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ چھوڑ دو ورنہ بہت اذیتیں دلواؤں گا اور تمہیں موت کا حکم سناؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس ملعون نے حکم دیا کہ اسے کوفے کے چوک پر لے جاؤ اور اسے کھجور کے درخت پر لٹکا دو۔ جب میثم نے یہ جملے سنے تو وہ مسکرائے اور شکر خدا ادا کرنے لگے اور کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین۔ ابن زیاد پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں موت کا حکم سنا رہا ہوں اور تم شکر خدا ادا کر رہے ہو؟ میثم نے کہا کہ میں شکر خدا اس وجہ سے انجام دے رہا ہوں اور شکر خدا اس وجہ سے کر رہا ہوں چونکہ میرے امام کا قول آج سچا ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یعنی امام جو کچھ بھی کہتے ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، امام کا قول سچا ہوتا ہے اور وہ ہو کر رہتا ہے۔ میرے امام کا قول سچا ہو گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ کیا تیرے امام نے فرمایا تھا؟ ابن زیاد کو میثم تمار نے کہا کہ میرے امام نے میرے لیے فرمایا تھا کہ میثم ایک دن آئے گا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ میری محبت میں تجھے ایک حرام زادہ قتل کرے گا۔ جب اس نے سنا اس کو بہت غصہ آیا، آپ کا گولا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اسے سولی پر مت لٹکانا، اسے لے جاؤ کوفے کے چوک پر، اسے اذیتیں دینے لگو جب تک کہ اسے موت آ جائے، لیکن سولی پر نہیں لٹکانا۔ لے آئے حضرت میثم کو۔ بس توجہ چاہتا ہوں اور آپ کی، حضرت میثم کو لے کر آئے کوفے کے چوک پر۔ تو ایک سپاہی تھا اس کا، ہمارے سندھی میں کہتے ہیں کہ یعنی اس سپاہی نے جب حضرت میثم کو کہا کہ چھوڑ دو اور ہمارے امیر کی بات مان لو، اور اس نے کیا کہا حضرت میثم؟ اس نے کہا کہ چھوڑ دو، ہمارے امیر کی بات مان لو، اور ہمارے امیر کے بہت بڑے فضائل ہیں بھائی، یہ ہیں وہ ہیں، ہمارے امیر ایسے ہیں، ہمارے امیر ہمیں بہت مال دیتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو میثم نے کہا کہ ہمارے سندھی میں جسے کہتے ہیں، شاید اردو میں بھی شاید یہی کہتے ہیں میرے خیال میں، کہ یہ تمہارے امیر کے فضائل نہیں، تیری چاپلوسی ہے۔ تجھے امیر جی فضیلت نہ ہے، تجھے چاپلوسی ہے۔ یہ تمہارے امیر کے فضائل نہیں ہے، یہ مناقب نہیں ہے جو تو بیان کر رہا ہے یا جو تو کہہ رہا ہے۔ تو میرا امیر سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی امیر ہو ہی نہیں سکتا۔ علی کے علاوہ میرا کوئی بھی امیر نہیں ہے۔ جب اس نے کہا اور فضائل بیان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے امیر کے یہ فضائل ہیں، میرے امیر کے یہ فضائل ہیں، تو میثم تمار ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ فضائل و مناقب اسے نہیں کہتے کہ جسے تو بیان کرے، ارے فضائل و مناقب تو اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنے قرآن میں، رسول اپنے فرمان میں بیان کرے۔ حضرت میثم تمار نے یہ کہتے ہوئے قرآن اور احادیث سنانا شروع کی، فرمان رسول سنانا شروع کیا، اور کیا کہا کہ حضرت میثم فرماتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تیرے امام کی فضیلت ہے یا میرے امام کی فضیلت ہے؟ حضرت میثم فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تیرے امام کی فضیلت ہے یا میرے امام کی فضیلت ہے؟ تعالوا ندعو الی ابنائنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تیرے امام کی فضیلت ہے یا میرے امام کی فضیلت ہے؟ توجہ چاہوں گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تیرے امام کی فضیلت ہے یا میرے امام کی فضیلت ہے؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت وصی من بعدی، یا علی انت خلیفتی من
من بعدی یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی من بعدی. یہ تمام فضائل و مناقب حضرت میثم تمار بیان کر رہے تھے. مجمع سے ایک بندہ اٹھا اور ابن زیاد کے پاس گیا. ابن زیاد کو کہتا ہے کہ اے ابن زیاد, توجہ چاہوں گا, ابن زیاد کے پاس جاتا ہے. ابن زیاد کو کہتا ہے کہ اے ابن زیاد, اس میثم کو قتل کروانے کا حکم دے, ایسا نہ ہو کہ آج پورا کوفہ علی علی کرنا شروع کر دے. ایسا نہ ہو کہ آج پورا کوفہ علی علی کرنا شروع کر دے. یہ مودت ہوتی ہے عزیزان, اسے مودت اہل بیت کہتے ہیں. بس آخری بات اور آپ کی زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں. علم عمرانیت کا ایک قانون ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تین چیزیں, تین طاقتیں کسی تحریک, کسی پلیٹ فارم, کسی انجمن کے خلاف کھڑی ہو جائیں تو وہ تحریک جلد ہی عدم کے اندھیروں میں چلی جاتی ہے. کون سی تین طاقتیں؟ علم عمرانیت کہتا ہے کہ پہلی طاقت یہ حکومت کی. اگر حکومت کسی کے خلاف کھڑی ہو جائے تو وہ تحریک جلد ہی ختم ہو جاتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے, اگر حکومت کسی کے خلاف کھڑی ہو جائے. دوسری طاقت مال اور بیت المال, جس تحریک کے خلاف استعمال کیا جائے وہ تحریک جلد ہی ختم ہو جاتی ہے. توجہ ہے انشاءاللہ. آخری طاقت افواج کی طاقت. فوج اگر کسی کے خلاف کھڑی ہو جائے تو وہ تحریک جلد ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر فوج کسی کے خلاف کھڑی ہو جائے تو وہ تحریک جلد ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ تین طاقتیں اگر کسی کے خلاف کھڑی ہو جائیں, کسی تحریک کے خلاف کھڑی ہو جائیں تو وہ تحریک جلد ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ تحریک جلد ہی فنا ہو جاتی ہے. لیکن ہم 1400 سال سے اس علم عمرانیت کے قانون کو سمجھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, بے شک تمہارے قانون کے مطابق اگر یہ تین طاقتیں کسی تحریک کے خلاف کھڑی ہو جائیں تو وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے, وہ تحریک عدم کے اندھیروں میں چلی جاتی ہے. لیکن تحریک کے عزاداری حسین ابن علی, یہ وہ تحریک ہے کہ 1400 سالوں سے توجہ کیجئے گا, 1400 سالوں سے حکومت حسینیت کے خلاف, حاکم حسینیت کے خلاف, قلم حسینیت کے خلاف, تاریخ حسینیت کے خلاف, مورخ حسینیت کے خلاف, مفتیوں کے دن دھناتے فتوے حسینیت کے خلاف, تمام تر حربے حسینیت کے خلاف. لیکن آئے اور آج بھی کائنات دیکھے, جس طرح 1400 سال پہلے یہ عزاداری قائم تھی, آج بھی دنیا کے چہرے پر یہ عزاداری اس طرح قائم ہے. یہ عزاداری کائنات کے چہرے پر اس طرح چمک رہی ہے جس طرح نئی نویلی دلہن کے چہرے پر تازہ تراشے ہوئے جھومر کی چمک چمکتی ہے. جی زندہ و سلامت رہیں. لیکن یہ تحریک عزاداری حسین ابن علی, یہ وہ تحریک ہے کہ جس تحریک کو دعائے زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ یہ تحریک کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کی ذات پر. بس ختم کرنے لگا ہوں. تمام تر حربے, تمام تر ظلم اس تحریک کے خلاف, ان چاہنے والوں کے خلاف, یزیدیت نقاب بدل کر حسینیت کے خلاف آئی. لیکن جب بھی آئی حسینیت نے اس نقاب کو کھینچ کر یزیدیت کا مکروہ چہرہ دکھا دیا. تمام تر حربے, تمام تر ظلم, ناانصافیاں کرتے رہے, لیکن ان تمام تر حربوں کے باوجود بھی یہ تحریک ختم نہیں ہو سکی. عزیزان گرامی, بس آخری جملے اور آپ کی زحمتیں تمام کرنا لگا ہوں کہ یہ تمام تر حربیں اس تحریک کے خلاف, لیکن ہم آج بھی چیلنج کرتے ہیں
کہ پوری دنیا میں سروے کر کے دیکھو، پوری دنیا میں سروے کر کے دیکھو، اتنے نام یزید پر جینے کے شوقین نہیں ملیں گے جتنے نام حسین پر مرنے کے دیوانے ملیں گے۔ یہ وہ تحریک ہے عزیزان گرامی جس تحریک کے لیے بہت فضیلتیں بھی ہیں اور بہت ساری مصائب بھی سہے گئے ہیں۔ یہ تحریک ایسے ہی زندہ نہیں رہی ہے، اس تحریک کے لیے بہت مصائب سہنے پڑے ہیں ان قرابت داروں کو، کہ جن قرابت داروں کے لیے اللہ نے قرآن میں مودت کا حکم دیا تھا۔ ان قرابت داروں میں سے آج بھی ایک فرد موجود ہے کہ جس کے پاس ہمارے سارے ہفتے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جب وہ اعمال ہمارے پیش کیے جاتے ہیں امام کے پاس تو امام گریہ کرتے ہیں اور روتے ہیں، بہت گریہ کرتے ہیں، بہت مصائب ہیں امام آخر کے۔ عزیزان، جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے اعمال کو تو بہت روتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں، کوشش کیا کرو کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، گناہ کے مرتکب نہ ہو، تمہارے گناہوں کی وجہ سے میرا ظہور نہیں ہو پاتا۔ بہت سارے مصائب عزیزان، حتیٰ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں کہ السلام علیک یا قتیل الابرات، میرا سلام ہو اس امام پر، میرا سلام ہو اس جد بزرگوار پر کہ جسے رلا رلا کر قتل کیا گیا، میرا سلام ہو ان پھوپھیوں ماؤں پر کہ جن کو بغیر چادر و مکنا کے بازاروں میں پھرایا گیا، شرابیوں میں پھرایا گیا، میرا سلام ہو اس 6 ماہ بچے پر کہ جس کے کانوں کو تیر سے سیا گیا، میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کو بغیر کفن و دفن چھوڑ دیا گیا، میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کو رلا رلا کر مارا گیا۔ عزیزان، ایک عالم دین ہے، وہ عالم دین کہتا ہے کہ ایک دن میں گیا امام علیہ السلام کی روزے پر، زری پر، امام حسین علیہ السلام کی زری پر، تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ شخص رو رہا تھا اور بہت گریہ کر رہا تھا، اور وہ ایک ہی دعا کر رہا تھا۔ کون سی دعا کر رہا تھا عزیزان؟ وہ ایک ہی دعا کر رہا تھا، وہ یہ ایک دعا کر رہا تھا کہ مولا مجھے ایک بیٹا عطا کیجئے، مولا مجھے ایک بیٹا عطا کیجئے، ابھی عطا کریں لیکن بعد میں آپ لے لیجئے گا، لیکن ابھی مجھے ایک بیٹا عطا کریں۔ عزیزان، عالم دین کہتا ہے کہ اس شخص کو بعد میں بیٹا ہوا، اور بیٹا جب پیدا ہوا تو میں نے دیکھا جب بیٹا پیدا ہوا آہستہ آہستہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد میں نے ایک دن سنا کہ اس کا بچہ انتقال کر گیا ہے، اس کا بیٹا، جوان بیٹا انتقال کر گیا ہے، تو میں اس کے پاس گیا، جلدی میں گیا اور دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب وہ پہنچا، عالم دین کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے غم میں رو رہا تھا، بہت گریہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ اے شخص، تم مجھے یہ بتا کہ امام علیہ السلام کے روزے پر تو آیا اور تم نے ایک ہی دعا کی اور بہت رو رہے تھے، بہت گریہ کر رہے تھے، لیکن دعا ایک ہی تم نے مانگی، وہ دعا یہ تھی کہ تم نے کہا کہ مولا مجھے ایک بیٹا دیجئے، مولا مجھے بیٹا دیجئے، لیکن بعد میں اگرچہ آپ لے لیجئے گا لیکن مجھے ابھی ایک بیٹا دیجئے، تم یہ دعا کیوں کر رہے تھے؟ اس شخص نے کہا کہ اے عالم دین، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کے لاشے پر آئے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ امام علیہ السلام حضرت علی اکبر کے لاشے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا اور محسوس کرنا چاہتا تھا کہ جب باپ جوان بیٹے کے لاشے پر آتا ہے تو اٹھنا چاہے تو اٹھ نہیں پاتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔